ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ ود فضا اور ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ابھی ایک ایسے ٹیلنٹڈ بوائے سے جو کہ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو کہ بہت مشکل ہے. مجھے لگتا ہے اسپورٹس میں اگر میں بات کروں تو ہم بلے سے بڑے سارے چکے مار دیتے ہیں, ہم بڑے سارے رنز ایسے بھاگ دوڑ کے لے لیتے ہیں اپنے میچز میں. فٹ بال میں بڑے بڑے پلیئرز ہوتے ہیں, اسی طرح سے سوئمرز ہوتے ہیں بہت سارے. ایک نام ہے اسکیٹر. ایک چیز آپ نے سنی ہوگی اسکیٹر. لوگ اسکیٹنگ کرتے ہیں نا, ایسے دو پیر میں پہیے نیچے لگے ہوتے ہیں اور اسکیٹنگ کرتے ہیں, وچ از کالڈ رولر اسکیٹنگ. تو ایسا ایک بندہ ہے جو کسی میدان میں حصہ نہیں لیتا, کوئی کانٹیسٹ میں حصہ نہیں لیتا یا پھر کسی کمپٹیشن کا حصہ نہیں بنتا. وہ خود ایک چیمپئن بندہ ہے اور بڑے سارے اس کو ایوارڈز مل چکے ہیں. اور ایسا کوئی اتنا بڑا نہیں ہے, ایج میں بھی بہت چھوٹا سا ہے, مگر دیکھیں ٹیلنٹ ہوتا ہے. وہ کبھی پشاور سے مردان, کبھی مردان سے سرگودا, کبھی سرگودا سے گجرانوالہ, کبھی گجرانوالہ سے اسلام آباد, اسلام آباد سے پھر لاہور, اور پھر لاہور سے میں بھی کراچی. تو اس گیٹس کے اوپر جاتا ہے بنا کسی سواری, بنا کسی پیسے کے ایکسپینس سے. نہ اس کی کوئی ایسی گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے کیونکہ تو رولر اسکیٹنگ پہ وہ کہیں پہ بھی نکل جاتا ہے. تو کیا بات ہے بھائی, اور اتنی ہمت, ایسے کیسے اتنی دیر وہ اپنے رولر اسکیٹنگ کر کے چلا جاتا ہے سارے شہروں سے شہروں. اب پوچھتے ہیں اس سے کہ کون کون سے شہر میں وہ ایسے ٹریول کر چکا ہے اور کیا وہ ملک سے باہر بھی ایسے رولر اسکیٹنگ کر کے جا سکتا ہے. تو جی ہمارے پاس ہے بلال اخونزادہ. کیسے ہیں بلال؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے خیریت سے؟ اللہ کا شکر. ایسی اسمائل آپ کی نکلی ہے نا, خوبصورت سی ہے. یہ کیا چکر ہے بھائی, کیا کیا ہے تم نے زندگی میں, کیا کھایا ہے تم نے, کون سے ایسے چنے کھاتے تھے, ڈائٹ کیا تھی جو اتنی ہمت ہے تمہاری. یہ پہیے والی جو گاڑی بنائی ہوئی اپنی تم نے سواری, اسی کے اوپر پوری تم پاکستان میں کہیں بھی کسی بھی شہر میں جا کے ٹریول کرنا شروع کر دے. تو اوور ٹو یو, بتاؤ کیا چکر ہے یہ؟ یہ میرا بچپن سے شوق تھا اور میرا شوق جو ہے نا میرا بزنس میں کنورٹ ہوا, اور اسی جو ہے نا کبھی اس شہر سے اس شہر, کبھی اس شہر سے یہاں. تو یہ تو میرا شوق بھی تھا اور میرا کام بھی ہے. تو یہ میرے لیے جو ہے نا دونوں چیزیں بڑا میں لکی ہوں کہ میں اس طرح کی جو ہے نا اس پہ ٹریول کر رہا ہوں. تو بلال ہو کہاں سے؟ میرا بیسیکلی تعلق مردان سے ہے لیکن رہتا ہے اسلام آباد میں. اچھا, رہتے اسلام آباد میں. تم مردان میں بھی رہو تو تم نے رہنا کون سا ہے؟ تم نے یہ چیز جو اپنی دو پہیے کی گاڑی بنائی ہے اس کو لے کے تم کہیں بھی چلے جاتے ہو. تمہیں تو فرق نہیں پڑتا ہوگا پیٹرول کیا دام چل رہا ہے, پیٹرول کے پرائسز نیچے ہیں اوپر ہے, تمہیں کیا فرق پڑتا ہے نا؟ ایکچولی پیٹرول کے زیادہ جو ہے نا ہماری اس سواری کی جو ہے نا وہ خرچے ہوتے ہیں, بیکاز بائک میں تو آپ بہت جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہو. اس میں جو ہے نا نہیں تو اس میں کیا گیئر آئل ڈلتا ہے؟ اس میں کوئی گیئر آئل ڈلتا ہے؟ کیونکہ جو ہمارا انجن ہے جو ہم چلتے ہیں یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی سے ہماری پوری باڈی ایکٹیو ہوتی ہے. تو ہمیں گاڑی سے زیادہ اپنے اوپر خرچ کرنا پڑتا ہے اور اپنی مسلز اور اپنی ہیلتھ بنانے کے لیے. مگر بلال کریمپس اور کھلیاں تو پڑ جاتی ہوں گی نا, اتنا ٹریول کرتے ہو, اتنا جاتے ہو, تو یہ جو یہ ہے کریمپس پاؤں میں تو بہت پڑ جاتے ہوں گے. نہیں, کیونکہ ہمارا تو پہلے ہم نے اسٹیمنا اس چیز کے لیے بنایا, اپنے آپ کو پریپیئر کیا. میں پچھلے 22 سالوں سے اسکیٹنگ کر رہا ہوں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے کتنا اس میں اسٹیمنا. اگر میں شہر کی ٹریول کر رہا ہوں تو اس مین کہ میں کچھ ہوں تو میں وہ کر رہا ہوں. نہیں تو بچپن میں ایسے کیا کرتے تھے, کالج اسکول جاتے تھے ملنے کے لیے یا کیا چکر کیا تھا؟ بچپن سے ہی میں نے اسکیٹنگ شوز پہ میں اپنی زندگی کے روزمرہ کے کام کرتا تھا. تو جس سے جو ہے نا بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ پھر میں نے اس میں ڈفرینٹ شوز ہوتے ہیں, فری اسٹائل کے لیے لیتا ہے, لانگ ٹریول کے لیے لیتا ہے. اچھا, لانگ ٹریول پہ جاتا ہوں تو اپنی اسپیڈ پہ سب کے ساتھ اڑاتا ہوں. ریئلی؟ اچھا, میں نے بھی نا یہ اسکیٹ لیا تھا بچپن میں نا, صدر میں لگتے ہیں نا باہر ریڑیاں کھڑی ہوتی ہیں صدر بازار میں. اب کراچی تو کبھی گئے نہیں ہو, جو کراچی والے ہوں گے وہ سن رہے ہوں گے. باہر ریڑیاں لگتی ہوتی تھی تو وہاں پہ نا جوتے بھی بکھرے ہوتے تھے, انہی کے جوتوں میں نا بچپن گزارا ہے وہاں پہ صدر بازار میں ہے نا. تو ادھر باہر ریڑیاں لگی ہوتی تھی, وہاں پر میں نے لیا تھا 150 روپے کا اسکیٹ. اب تو خیر وہ بھی اگر کسی ریڑھی پہ جائیں گے تو میرے خیال سے 1500 2000 3000 کا ملے گا, مگر اس پہ میں نے اسکیٹنگ سیکھی تھی. مگر میں یہ کہتی تھی کہ پیر پھسل کے کبھی ادھر کبھی ادھر, اس کا بیلنس اتنا مشکل ہوتا تھا جبکہ میں اچھی خاصی چلا لیتی تھی. اب آپ کا جو یہ بیلنس, آپ کا کوئی ٹیچر تھا جو آپ کو کراتا تھا, سکھاتا تھا, آپ کو میچور کرتا تھا؟ نہیں, میرا کوئی ٹیچر نہیں تھا, یہ میں نے خود سیکھا تھا. اور اب جس طرح 150 روپے کی بات کر رہے ہیں نا, میں آپ سے کچھ زیادہ ہی بڑا ہوں. میں نے اس ٹائم کوئی
₹50 की ये स्केटिंग शूज लिए थे जब मैं ये लर्न कर रहा था। अच्छा। रोज से हमें स्कूल जाने के लिए हाँ ₹1.5 मिलता था, आता आने मिलते थे कराची में। तो हाँ। फिर उन्होंने ओए मेरे भी यूज्ड स्केट मैंने खरीदे थे, आपने भी यूज्ड ही खरीदे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ मगर अंदर से बिल्कुल सही होते थे, है ना। हाय अल्लाह कितनी अच्छी यादें हमारी, और देखो यही यादें जो है ना हमें आज कहाँ बना के किधर बिठा चुकी हैं। यही हमारे जो पीछे की यादें ना, ये बहुत अच्छी यादें अपने साथ सारी ज़िंदगी रखना और बड़े प्राउडली बताना, क्योंकि तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी एफर्ट है। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे साथ अपनी ये बात शेयर की। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी फैसिलिटी आपको मिली है, कोई प्रोवाइड हुई है जिस पे आप बहुत प्राउड फील कर रहे हो कि यार मेरा ये काम आ गया और मुझे ये मिला है? गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं, लेकिन हमें हेल्दी पाकिस्तान की तरफ से मेरे स्पॉन्सर हमें रहते थे। जब रिसेंटली हमें 1 मिलियन का स्पॉन्सर मिला था लाहौर से इस्लामाबाद स्केटिंग राइड करने के लिए, तो अब इंशाल्लाह उनके साथ अब मैं उनका एक पार्ट हूँ। और इंशाल्लाह हमारी मेन जो मेरा मकसद है हेल्दी पाकिस्तान को प्रमोट करना, अपनी नौजवान नस्ल को जो है ना हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ लेकर आना, ताकि वो घर से दूर होकर एक सेहतमंद खेल की तरफ मुतवज्जा कर सके और हमारे बच्चे लैपटॉप टैबलेट इन चीजों से दूर होकर सेहतमंद और यूनिक खेल करवा। हाँ, जिस बच्चे की शक्ल देखो उसकी आंखों में खड्डे हल्के पड़ गए, क्योंकि हर वक्त वो मोबाइल या लैपटॉप या आईपैड के हाथों पर मजबूर हो गए, क्योंकि कुछ करने को नहीं है। जब एक्टिविटीज़ में बच्चों को डाला जाएगा तो बच्चों के पास एक तो स्टेमिना बढ़ता है, सेहत अच्छी होती है, और फिर किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा पेशा जो आपके प्रोफेशनली आपको आगे भी बढ़ा सके, आपका नाम रोशन कर सके, आपके मुल्क का नाम रोशन कर सके, वो बड़ी बात है। आप भी उनमें से है जो हमारे पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं। और मुझे ये बताइएगा कि कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको भी आप सिखा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं? जी, मैं इस्लामाबाद में अपने क्लब को रन कर रहा हूँ, इस्लामाबाद स्केटिंग एसोसिएशन को, और ये पिछले 10 सालों से मैं इस्लामाबाद में बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और ऑल ओवर पाकिस्तान में हमारी फ्री क्लासेस होती है। यूट्यूब पे हमारा चैनल बिलाल प्रोफेशनल स्केटर के नाम से, वहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ये उर्दू जुबान में लेसेस मौजूद है, जहाँ पर जो न्यू बिगनर्स आते हैं हम उनको सिखाते हैं कि किस तरह आप लोगों ने शुरू करना है, इसके बिगनर एहतियाती तदबीर, सेफ्टी मेजर्स क्या है, आपने कौन से शूज लेने, ये तमाम गाइडलाइंस हम पूरे पाकिस्तान में, अगर आप इस वक्त अंदाजा लगा लें तो तकरीबन 1 लाख से ज्यादा ऊपर मेरे जो है ना मेरे शागिर्दों के शागिर्द अब स्केटिंग कर रहे हैं। तो मेरी बात से ना, पाकिस्तान की सड़कें तो आपको पता है कैसी हैं, इतनी पक्की भी नहीं होती, खड्डे ऐसे बहुत ज़्यादा, आपको स्पीड ब्रेकर्स भी अनएक्सपेक्टेड आ जाते हैं। तो ये स्मूथली जिस तरह से आपको चलानी पड़ती होगी, तो फिर ये एकदम से आप चौकन्ने रहते हैं, आपको पता है ये सारी मालूमात आपकी पक्की होती है, होमवर्क होता है कि इस रोड पे इतने स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, इतने खड्डे आएंगे, या इतनी टूटी हुई है, डैमेज रोड है। कैसे करते हैं फिर इतना स्पीड के साथ जो आप जो हम ट्रेवल करते हैं? सबसे पहले हम अपनी माउंटेन बाइक पर उस जगह का मैं मुआयना करता हूँ, क्या यहाँ स्केटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम रोड पे अलाउ करते भी नहीं है कि आपने नहीं करना। एक स्पेसिफिक एरिया में कोई ऐसा बास्केटबॉल ग्राउंड है, कोई भी इस तरह सेफ जगह, तो आप लोग वहां पर करें, क्योंकि रोड पे थोड़ा सा डेंजरस होता है। अगर आपको अवेयरनेस मिली, अगर आपको अवेयरनेस है तो साइकिल की तरह ये भी आप रोड के लेफ्ट साइड पे इजीली चला सकते हैं। तो ये जो लॉन्ग ट्रैवल के लिए आप जाते हैं, शहर टू शहर जब ट्रैवल करते हैं स्केटिंग करते हुए, तो गाड़ियाँ भी साथ साथ होती हैं। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान में कोई इसकी अलग से रूट नहीं बनी हुई जिस रूट से आप सिर्फ स्केटिंग करते हुए निकल जाएं, तो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं इन चीज़ों से और हादसात से, चोटों से? हमारे पास प्रॉपर एक टीम होती है जो हमारे पास जो है ना पीछे 10 मीटर के फासले पे आ रही होती है, ताकि अगर पीछे से कोई भी इस तरह की गाड़ी या कोई बंदा मस्ती कर रहा हो तो मैं प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर मैं अपने साथ एक टीम लेके जाता हूँ। अच्छा, अभी कहाँ मौजूद है ये? पीछे पहाड़ और बड़े हरियाली, हरे हरे पहाड़ भी हैं। मैं जा रहा हूँ अभी मलम जब्बा, वहां पर मैंने स्कीज और स्नोबोर्डिंग की ट्रेनिंग लेनी है, वो गेम भी सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट पाकिस्तान में किस तरह के कोई मुकाबले होंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर में उस पर भी पार्टिसिपेट करूँ। हमारी खुद अपनी 4 महीने बाद हमारी ऑल पाकिस्तान इंट्रा क्लब चैंपियनशिप होती है इस्लामाबाद पे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 8 से 9 इवेंट्स करा चुका हूँ पाकिस्तान में। सिर्फ मैं ही हूँ जो स्केटिंग के इस तरह के मेगा इवेंट्स करवाता हूँ। बिलाल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके बारे में जानकर, और पूरे पाकिस्तान के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे। इस तरह के बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं जो हम अपने शोज़ पे आपको दिखाते रहेंगे। मॉर्निंग विद फिजा में टेक अ ब्रेक। एक रात मानसेरा के गेस्ट हाउस में मैं अकेली
کمرے میں سونے کے لیے گئی، کیونکہ میری شوٹ چل رہی تھی، سارا دن بہت تھکاوٹ تھی، صبح سے اٹھے ہوئے تھے، کھانے پینے کا کوئی نظام صحیح تھا نہیں. تو جب بہت زیادہ آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا، آپ کو صرف اپنا کمرہ، بستر اور ایک اچھا سا شاور چاہیے ہوتا ہے، اور آپ فوراً ریلیکس ہو کے کوئی گرم چائے یا گرم دودھ پی کے سونے کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں. اسی طرح اس گیسٹ ہاؤس میں کیسا ہے کیسا نہیں ہے، مجھے صرف میرے بستر چادر رضائی سے مطلب تھی. ٹھنڈ بھی تھی. جیسے ہی میں بستر کی طرف گئی، میں نے ہلکی لائٹ ڈم کی تو میں نے دیکھا کمرے میں ابھی بھی بہت سی تیز روشنی ہے اور میں سو نہیں پاؤں گی. پھر مجھے لگا کہ میں واش روم کی لائٹ جلا کے تو ہلکا سا دروازہ کھلا چھوڑ کے اور باقی کمرے کی لائٹ بند کر دوں، تو تاکہ آنکھوں میں چٹے والے بلب ہوتے ہیں نا، وہ چبھے نہ، مجھے تکلیف نہ دے، اور میں نیند پوری کر لوں گی. مجھے صبح نیکسٹ ڈے دوبارہ ٹریول کر کے کسی اور شہر جانا تھا. اب جیسے ہی میں بستر پہ لیٹی اور وہ واش روم کی لائٹ آن کر کے ہلکا سا دروازہ کھول کے میں اپنی غنودگی میں جانے لگی، کوئی 20-25 منٹ گزر چکے تھے. اس کے بعد ایک دم سے بادل کڑکنے کی آواز آئی، کڑ 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 کڑ. میں اکیلے میں بہت ڈرتی ہوں، اسپیشلی تب جب میں بالکل اکیلی ہوں، فرال بھی ساتھ نہ ہو، میرے گھر والے کوئی بھی میرے ساتھ نہ ہو. اور وہاں پر سگنلز اتنے اچھے نہیں آ رہے تھے کہ میں اپنی ٹیم کو یا کسی کو کانٹیکٹ کر سکوں. میں نے ایک دم سے ہلکی سی چادر ہٹائی اور میں نے دیکھا کھڑکی کی طرف. وہ جو کرٹنز تھے اس کے اوپر ایسے بادل کڑ 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 کڑ، بجلی چمک رہی تھی تیزی سے اور مجھے خوف زدہ کر رہی تھی. کبھی آواز بہت زور سے جیسے کوئی دھماکہ بادلوں میں ہو جائے ویسے بادل گرج رہے تھے. میں نے کہا بارش ہے، بادل ہے. پھر ایک دم سے اس درخت پہ میں نے اپنی نگاہیں رکھی جہاں پر درخت کے آگے پردہ ڈلا ہوا تھا. وہ ایک کھڑکی تھی، اس میں سے جو درخت کا شیڈو تھا پردے کے اوپر وہ ایسے ایسے ہل رہا تھا، ایسے ایسے ہل رہا تھا. تو درخت کے پتے، اس درخت کے سائے پورے میرے بیڈ کے اوپر آ رہے تھے، آہستہ 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 ڈیپ ہوتے جا رہے تھے. میری پوری رضائی کے اوپر اس درخت کے پتے ایسے 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 جیسے کپڑوں پہ پرنٹ چھپ جاتا ہے ویسے. میں اور گھبرانے لگی. میں نے شکر کیا کہ میں نے وہ واش روم کی لائٹ کھلی چھوڑ دی. اگر وہ نہیں چھوڑتی تو مجھے یہ کمرے میں بالکل اندھیرا پتہ نہیں کس طرف لے جاتا. میں بہت خوفزدہ ہو گئی. ایک دم سے مجھے آواز آئی، اور میں نے دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا ہے اور میں بہت ڈر رہی تھی، میں بہت گھبرا رہی تھی. میں نے ایک دم سے چادر اپنے منہ پہ لے لی اور چادر کے اندر بھی میں نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی مگر اندھیرا تھا. پھر میں نے کوشش کی، میں نے ہلکی سی چادر کو ایسے اپنے ناک تک کیا تو سامنے دیکھا میری ٹیم کا بندہ مجھے کھڑے ہو کے کہنے لگا، باجی شوٹ کینسل ہے، صبح آپ دیر تک سو جائیے گا. اور پھر باہر جا کے سب لوگ چیخ چیخ کے بول رہے تھے، باجی ڈر گئی، باجی ڈر گئی، باجی ڈر گئی. خیر یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ ہوا. یہاں پہ تو چیزہ بازی ہو گئی، مگر ویسے نارملی ایسے ہر ایک انسان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ کبھی ہوا ہوگا. وہ اکیلے پن سے گھبرایا ہوگا، کہیں بہت زیادہ ڈرا ہوگا. تو ایسے ہی بہت سارے ہانٹڈ پلیسز ہیں جہاں پر آپ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. ایسے ڈرونے گھر ہیں، ایسے ڈرونے پلیسز ہیں، کوئی ایسے جگہیں ہیں، ایسے پہاڑ ہیں، ایسے دریا سمندر، کوئی ایسے پلیسز اسپاٹس ہیں جہاں پر آپ بہت ڈر جاتے ہیں. جب آپ اکیلے ہوں، لوگوں کے ساتھ ہوں آپ ٹائم گزار لیں گے، مگر اکیلے آپ وہاں نہیں کھڑے ہو سکتے. آئی گارنٹی ہوں آپ کی جان نکلے گی. تو بہت سے وہ جو ہانٹڈ ہاؤسز ہیں ورلڈ وائڈ، آج ان کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ یہ مونٹاج دیکھیے جس میں یہ مونٹاج میں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ کیسے ڈرونے گھر جس کی وجہ سے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے. یہ دیکھیں برگیلس جرمنی میں ہے، بڑا ڈرونا ہے.
اور یہ پہاڑوں کے درمیان ہے. آپ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ قلعہ, بہت پیارا سا لگ رہا ہے, مگر یہ جب بادلوں میں آ کے چھپ جاتا ہے اور موسم خراب ہوتا ہے اور اسی طرح بجلیاں کڑکتی ہیں تو یہ ہانٹڈ ہاؤس کی شکل لے لیتا ہے. اٹس اے ہانٹڈ پلیس. یہ 12ویں سینچری کا ہے, 12ویں سینچری سمجھتے ہیں؟ تو اب آپ دیکھ لیں کیا چل رہا ہے اور یہ کون سی سینچری کا ہے. یہ واحد قلعہ ہے جسے تباہ نہیں کیا گیا بالکل بھی, اس کو ٹچ ہی نہیں کیا گیا جرمنی میں, اور یہ 70 میٹر ہائی ہے. آپ کین یو امیجن 70 میٹر ہائی, پہاڑ کی اونچائی اوپر 70 میٹر ہائی, اور لوگ ادھر جانے سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں, کتراتے ہیں, اور اسی وجہ سے شاید اس کو بالکل توڑا نہیں گیا, اس کو کوئی ڈیمیج نہیں کیا گیا, یا اس کی کوئی کہانی کو چھیڑا نہیں گیا. تو یہ تھا جرمنی میں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں اور بھی دکھاتی ہوں میں آپ کو کہ اور کون کون سے ایسے ہانٹڈ ہاؤسز ہیں اور اسپاٹس ہیں جو ورلڈ وائڈ ہیں, اور بہت سے لوگوں کو پتہ ہے اس کے بارے میں اور بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ. تو یہ ہے ریور الزبیتھس کے پاس. اچھا جی, اور دنیا کے مشہور اور دکھاتی ہوں میں آپ کو جی. آگے یہ آ گیا دیکھیں کاسا لوما, ٹورنٹو انٹیریو میں. دیکھیں آئے ہائے ہائے, ایسے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, کتنا پیارا لگ رہا ہے نا. یہ دیکھیں, آہا. اچھا, اس کو نا اب میوزیم بنا دیا گیا ہے. یہ 1900 سے 11 سے لے کر 14 تک تعمیر کیا گیا تھا. اس کا بڑا ٹائم لگا. اس کا اسٹرکچر دیکھیں آپ, سر ہیمری پیلٹ نے بنایا تھا. یہ دیکھیں, آہا, کیسے اس کے نوکیلے شاکڈ ہٹس بنائے ہوئے ہیں اس کے شیلٹر کی طرح اس کے سر پہ, کتنے خوبصورتی سے اس کو. اس کے جو آرکیٹیکٹ ہے نا وہ ہے ایجل اناکس. کیا یار, کیا بات ہے, کتنی باریکی سے اس کو خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے. مگر یہ بھی ہانٹڈ پلیس ہے, بہت زیادہ خوفزدہ ہو جانے والی جگہ ہے یہاں پر. مگر اس پہ کئی زیادہ ڈرونی فلمیں جو ہیں وہ فلمائی گئی ہیں, یہاں پر شوٹ ہو چکی ہیں. ٹیلی ویژن ڈرامے جو ہیں وہ یہاں پر ہو چکے ہیں. اور جو لوگ بہت زیادہ ایڈونچرس ہیں نا, انہوں نے جا کے شادیاں بھی کروا لی ہیں. میں تو کبھی نہیں کرواتی, یہ لوگ پتہ نہیں کیسے ہیں. اور اچھا, مگر ہاں جتنے یہ جو ایونٹس ہیں, شوٹنگز ہیں, یا چیزیں ہوئی ہیں, یا فنکشنز ہوئی ہیں نا, یہ ساری کی ساری دن کی روشنی میں ہوئی ہیں. رات میں کوئی بھی وہاں پہ نہیں ٹک سکتا. رات میں کہتے ہیں ہم نے کوئی کام نہیں کرنا. اب یہ ہے کاسل آف گڈ ہوپ, اور یہ کدھر ہے؟ کیپ ٹاؤن, ساؤتھ افریقہ میں. اس کے بارے میں بھی میں بتا دوں آپ کو. اس میں جب آپ ایسے انٹر ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے جب دروازہ کھولتے ہیں تو پہلے جیسے دروازہ کھولنے کے بعد آپ کہتے ہیں نا واو واٹ اے پلیس. نو, آپ جیسے دروازہ کھولتے ہیں اندر انٹر ہوں گے اس کے, تو آپ سب سے پہلے یہ کہیں گے او مائی گاڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو. نو واٹ از اٹ یار, یہ کیسی جگہ ہے. ایک دم سے خوف طاری ہو جاتا ہے, بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہے. تو یہ بھی بہت ہانٹڈ پلیس میں شامل ہوتا ہے. دیکھیں کتنی ساری چیزیں, اور کہ اس کا ہانٹڈ اسٹرکچر تو ہے ہی ہے, اور انٹرنس بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ اس پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا بندہ. ساؤتھ افریقہ کی سب سے پرانی بلڈنگ ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو, کیونکہ جتنی ہم نے سرچ کی اس میں یہی ہے. اور یہ کلے اور لکڑی اور مٹی سے بنا ہے. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ. یہ پورا اسٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں 1652 میں ہے. او واو, 1652 کی یہ بلڈنگ ہے. اور دیکھیں یہ کتنا, او ہوئے, چارلی وائل کاسل دیکھیں آپ, یہ آئرلینڈ میں. اس کو تو دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے. میں ان جگہوں پہ گئی نہیں ہوں نا, میری ہمت ہے. اگر کسی کو بہت ایڈونچرس لوگ ہیں اور گھومنا پھرنا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. میرے بھائی رہتے ہیں آئرلینڈ میں, ویسے میں ان سے بولوں گی ایک بار جا کے دیکھیں. ابھی میری جو کراچی والی بہن ہے وہ بھی چلی گئی ہیں, انہوں نے بڑے ہی میرے ساتھ ٹائم گزارا. سب سے زیادہ بچپن میرا انہی کے ساتھ گزرا ہے. اب نئی آئرلینڈ گئی ہیں اپنی بیٹی اور بیٹے کے لیے, پڑھائی کے لیے. بیٹے کی جاب بھی وہاں لگ گئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کر اگر یہ اس ہانٹڈ ہاؤس میں جا سکتی ہیں تو میں بولوں گی ضرور جائیں. یہ تو دیکھ کے اتنا ڈر لگ رہا ہے. اب ہم جا رہے ہیں اگلی پکچر کی طرف, ذرا لگائیں گے. ہاں جی,
चैट्यूडी ट्रैकसन, ये फ्रांस में है। ओ माय गॉड, ये नीचे देख रहे हैं आप, डबल शेड जो आ रहा है, इसके नीचे लेक है। मैं ये सोच रही हूँ, ये हॉन्टेड हाउस के नाम इतने मुश्किल है, यहाँ पे रहने वाले जिन कितने मुश्किल होंगे। एनीवे, ये देखिए लेक में इसका शेडो आ रहा है, ये इसकी डे टाइम की पिक्चर है। ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, उसके करीब है, और ये मिलिट्री कैंप भी रह चुका है। आहा, इसे 2012 में मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया था। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, डे टाइम में नहीं इतना डर लग रहा था, उसकी जो शाम वाली पिक्चर थी ना, वो देख के लग रहा था डर। ओह, ये देखें आप, ड्रैग्स होम कासल, ये डेनमार्क में। आहा, 800 साल पुराना है ये। ओ माय गॉड, चिट्टा वाइट है, जैसे हॉस्टल्स नहीं होते कुछ, हम इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं जहाँ पे ऐसे हॉस्टल्स होते हैं बच्चों के, स्पेशली वहाँ पर ऐसे ऐसे केसेस वाले जो हम फिल्म में देख रहे होते हैं, वैसा करते। ओ माय गॉड, थोड़े से हॉन्टेड हाउस मैंने आपको दिखा दिए, मुझे तो बहुत डर लगता है। कराची में भी मोहाटा पैलेस के पास कुछ हॉन्टेड प्लेसेस हैं जिनके बारे में मैंने बहुत सुना, बचपन से सुनती आ रही हूँ। अम्मी भी कभी कभी डरा देती होती थी कि अगर तुम लोगों ने तंग किया तो वो जो मोहाटा पैलेस के पास हॉन्टेड हाउस है, वहाँ पर छोड़ाऊंगी तुम लोग को। कभी कभी हम जब बड़े हुए थे तो ये भी कहते थे कि अम्मी दिखा के तो लाएं वो घर कौन सा है जो बहुत हॉन्टेड है। तो ऐसे हर शहर में, हर इलाके में, मुल्क में, बहुत सारे ममालिक में ऐसे आपको जगहें देखने की मिलेंगी जो हॉन्टेड हैं। और सेफ़ रहें, ना जाएं, क्या ज़रूरत है इतनी एडवेंचरस जगहों में जाके दिन भूत से मुकाबला करने की। अपने अपने घर में अपने आपस में मुकाबला करें। आई होप आपको ये चीज़ें बड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी और आज से पहले आपने चीज़ें नहीं देखी होंगी। तो जो डर है, जो खौफ है, वो भी आपके अंदर का ही एक भूत है, अंदर का एक जिन है, तो उसके साथ दोस्ती कर लें। वैसे मेरे से तो कभी नहीं हुई, ना मैं करना चाहती हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है कभी कभी डर के, कभी घबरा के। जब मुझे कोई डर लगता है, कोई आवाज़, कोई शोर या भऊ भी मुझे कोई करे एकदम से अचानक, स्पॉन्टेनियस, और वो जो मैं डरती हूँ और चीख निकलती है मेरी, मुझे उसका भी बड़ा मज़ा आता है। तो इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए कि इसने कभी कभी आना है, कभी कभी डर, कभी कभी खौफ, या आपको मुब्तला होना है, आपके ऊपर तारी होना है, और आपने उसका थोड़ा सा फ़न अपनी लाइफ के साथ थोड़ा सा क्रिएट करना है, खेलना है, एंड देन यू आर रेडी टू गो। लाइफ वैसी हो जाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज का हमारा शो। आई होप बहुत डिफरेंट लगा होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारा शो भी ख़त्म नहीं हुआ है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। आज का शो हमारा बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि जो गेस्ट हैं वो भी स्पेशल हैं। वैसे ये बात मुझे रोज़ बोलनी चाहिए क्योंकि हम रोज़ बहुत एफर्ट करते हैं। हमारे जो मेहमान हैं, हमारे जो गेस्ट होते हैं, उनके लिए एक नई चीज़, नए लोग, नया कॉन्सेप्ट, नया कंटेंट, ताकि एक नई सुबह आप लोगों की नॉलेजेबल सुबह बन जाए। तो आज की जो गेस्ट हैं वो हैं हमारे पास माइकल सुरीली और डॉक्टर सारा जैदी, जो कि स्पेशली यूएसए से आई हैं और यूएस से आके यहाँ पर कोई ऐसे काम कर रही हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। और वो इसलिए कि आप जब भी किसी से प्यार करते हैं या कहीं ठोकर खाते हैं या कहीं दिल टूटता है या अकेले होते हैं, तो आपका दिल करता है कोई ना कोई आप नज़म पढ़ें, शायरी करें या कोई ऐसी गज़ल सुने जिससे आपको बड़ा एक पीस, सुकून मिल जाए, जहाँ पर आप एक कॉर्नर पे ना अपने दिमाग को सही वाला यूटिलाइज़ करें और लफ्ज़ों के जो प्यारे प्यारे चुनाव हैं उनको बना के तो उनकी लड़ी बुनते जाएं। उसी तरह बात हो रही है एक शायर की। हमारे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे पोएट्स हैं, शायर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं और बड़े अच्छे लिखारी हैं, मगर मजबूरी ये है कि हमारे पास ऐसे कोई रास्ते नहीं हैं उनके लिए कि वो रास्ते पे चल के वो बहुत इंटरनेशनली अपना नाम जो है वो बना सके। कुछ चंद गिने चुने लोग हैं जो ऐसे शायर हैं जो बिना, मुझे लगता है कि कोई उनको ना ऐसा इंस्टीट्यूट
انسٹیٹیوٹ ملا نہ ان کو ایسی کوئی تعلیم ملی, اس کے باوجود وہ اپنی ذہانت کو لے کے اور اپنے مقصد کو لے کے, اپنے ایم کو لے کے انہوں نے وہ راستہ جو ہے چنا اور اس کے بعد وہ کامیابی حاصل کر لی. مگر وہ بچے جن کو ابھی یہ چیزوں کی سمجھ ہی کوئی نہیں ہے اور ان کے اندر ٹیلنٹ ہے مگر وہ ٹیلنٹ کو ہم ابھار نہیں سک رہے یا پھر اس کو اجاگر نہیں کر پا رہے, تو ان کو راستہ دکھانے کے لیے جو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں وہ اسپیشلی US سے آئے ہیں اور وہ بتائیں گے کہ اگر آپ کو شاعر بننا ہے, انگلش میں پوئٹری کرنی ہے یا اردو میں پوئٹری کرنی ہے, یہ آپ کی مرضی ہے, مگر اگر آپ کا برین ہے اور ٹیلنٹ ہے اور اگر آپ بننا چاہتے ہیں بہت اچھے بڑے شاعر, تو آپ اپنا جو ہنر ہے وہ دکھائیں اور ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ادھر اس کانٹیسٹ میں حصہ لیں, اپلیکیشن دیں اور اس کے بعد جب آپ کوالیفائی کر جائیں, ٹیسٹ دیں, سب کچھ دیں, اس کے بعد آپ کہاں جائیں, کدھر جائیں, یہ میں آپ کو شو پہ بتاؤں گی کہ کیا راستے ہیں اور ان کا کیا فیوچر ہے. تو چلیں ویلکم کرتے ہیں اور ملتے ہیں سارا سے اور مائیکل سے, مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ ود فضا. پاکستان میں تخلیق کاروں اور باصلاحیت نوجوانوں کی کمی بالکل بھی نہیں ہے. دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا جو لوہا ہے وہ منوا رہے ہیں لوگ, میوزک میں بھی, آرٹ میں بھی, پوئٹری میں بھی, ہر میڈیم میں, اور دنیا بھر میں وہ جانے بھی جاتے ہیں لیکن ان کو پذیرائی جو اتنی اچھی طریقے سے نہیں ملتی. اپنی ایفرٹ سے کچھ محنت کر کے کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں کچھ لوگ, اور کچھ لوگ جو ہے اپنے ایک اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایسے میڈیم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جہاں سے ان کو کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ وہ اپنی خواہشوں کو اور اپنے خواب کو پورا کر سکیں. تو ہمارے پاس آج کے جو اسپیشل مہمان ہیں وہ آپ کے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کو راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں. ہمارے پاس ہے مائیکل سوریلی اور سارا زیدی جی, جو کہ US سے خاص طور پہ اس پروگرام کو لے کر آئی ہیں جہاں پر آپ یوتھ لوریٹ پروگرام جو ہے اس میں حصہ لے کر پارٹیسپیٹ کر کے اپنی پوئٹری سبمٹ کر کے آپ US جا کے اپنے اس ملک کا بھی نام روشن کر سکتے ہیں اور اپنے ڈریم کو پورا کر سکتے ہیں. تو تیار ہو جائیے, بہت سے ایسے جو شاعر حضرات ہیں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور جن کو عشق و معشوقی میں بڑی ٹھوکریں لگ چکی ہیں, تو یہ انہی کا وقت ہے, یہ شو انہی کے لیے ہے. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرا شو آج کا بہت اسپیشل ہے. نارملی جس طرح کے ہم شوز کر رہے ہوتے ہیں ان کانٹینٹ سے ہٹ کے ہم نے آج یہ شو کیا ان لوگوں کے لیے جو اپنے اس ڈریم کو پورا کرنا چاہتے ہیں, اسپیشلی ہمارے پوئٹری ہمارے ادب کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. ہمارے ملک میں اس چیز کی مجھے لگتا ہے بہت زیادہ لیکنگ ہے, کمی ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں, بتایا جا رہا ہوتا ہے, سمجھایا جا رہا ہوتا ہے, مگر ہمیں کوئی ایگزیکٹ پوزیشن نہیں بتاتے کہ یہ جگہ ہے یہاں جا کے ایسی چیزیں جو ہے سبمٹ ہو سکتی ہیں, ادھر ٹیسٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ نوجوان کو جو ہمارے تخلیق کار ہیں ان کو دیکھا جائے تو راستہ کوئی اتنی اچھی طریقے سے دکھایا نہیں جاتا ہے, ملتا بھی نہیں ہے. وہ خود اپنا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح منزل کو حاصل کر لیں. تو آج ہمارا شو اسی منزل کے لیے ہے, تو دیکھتے رہیے. اور ہم بات کرتے ہیں ہمارے یہ جو معزز مہمان اسپیشلی اس کام کے لیے آئے. تو تھینک یو فار کمنگ, بہت بہت شکریہ مائیکل آپ کا, سارا آپ کا, آپ کے وقت کا. تو کیا کہیں گے پہلے تو آپ مجھے بتائیے کہ جس طرح سے یہ سارا, کیونکہ وہ تو انگلش میں اسٹارٹ لیں گے تو میں آپ سے اسٹارٹ لوں گی. یہ جو یوتھ پروگرام ہو رہا ہے آپ کا نیشنل یوتھ پروگرام, اور اب یہ پاکستان میں بھی ہوا کرے گا انشاءاللہ اور ہونے جا رہا ہے, تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یہ پاکستان پہلی انٹرنیشنل کنٹری ہے جس میں یہ پروگرام شروع ہو جا رہا ہے. سو اٹس ایکچولی ویری ایکسائٹنگ. وہاں US میں 100 سٹیز میں, اسٹیٹس میں, پوری کنٹری میں ڈیزگنیٹ ہوتا ہے ایک نیشنل یوتھ پوئٹ لوریٹ, اور سٹیز میں وہ بھی اپنے چوز کرتے ہیں اپنے نیشنل یوتھ پوئٹ, اپنے یوتھ پوئٹ لوریٹ وہ بھی کرتے ہیں. سو اٹس اے ایکسائٹنگ اپرچونیٹی پاکستان کے لیے. ینگ پیپل جو ہیں جو شاعری کے شوقین ہیں ان کو ڈیفینیٹلی سبمٹ کرنا چاہیے, ان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اس پروگرام میں, کیونکہ US میں اٹس بن a very impactful program وہاں پر. تو یہاں پر بھی ہماری خواہش ہے کہ یہاں پر بھی اتنا ہی امپیکٹ ہو بچوں پہ. Oh wow. Yeah. So Michael, what is urban this if you say the urban world and this urban vision, what do you see about this and how you take it?
Yeah, I mean, it's really about giving opportunities to young writers. So creating spaces for them to be heard, and more importantly, creating platforms for people to see them and to listen to what they have to say. What we found is that teenagers have so much to say, so many ideas, and poetry is a beautiful creative outlet. So is this like a kind of criteria as well, that any qualifications required, that this degree, this, you know, this high schools, if, you know, they're going to be, you know, done with, then they can carry this, they can take it as profession? I mean, the great thing about poetry is that it can be available to any student. So college students, but also students that may not have gone to college yet. Really, the criteria for us is young poets ages 16 to 25 years old. So just centering the young voices of poetry, the next generation of poets in Pakistan. Oh, perfect. तो ये आइडिया कैसे आया माइकल को स्पेशली? I guess, Michael, how did you come up with this idea? The idea was really to celebrate young poets on big stages. So if we could find the great young poets and then put them in places where they wouldn't necessarily be heard, like on the news stations, on the government officials, at big events across the country. That was the idea. So, you know, we started small and we got invited to a few events, and then the next thing we knew, 10 years later, we were at the Capitol building with the poet reading a poem in front of the whole entire country. So that's the idea, to bring that power of poetry that young people have to Pakistan. And this is the first country that we're doing the program in outside of the US. Wow. So how you implement all this, like? So it's an online contest. So most importantly, if there's poets out there ages 16 to 25, they go to nationalpoem.org, and they ORG, can, like? ORG, like organization. Okay, all right. Yeah, nationalpoem.org. Okay. And then they submit 1 to 2 poems. Okay. And then we will judge those poems, and we will pick 20 finalists. Those 20 finalists will get published in a book. They will be mentored by Pakistani writers. And then the 2 final winners will get a trip to the United States to perform their poetry in Washington, D.C. Oh, wow. अच्छा, सारा पूरी दुनिया में कहाँ ये इम्प्लीमेंट हो चुका है ये सारा, और किस तरह से, कैसे सारा कुछ हुआ, ज़रा डिटेल में बताइए. हाँ, only US में. So Pakistan जो है, it's the first international country. तो काफ़ी exciting बात है, because अभी तक कोई कंट्री नहीं है other than the US and now Pakistan जिसमें ये प्रोग्राम होगा. लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ ने interest, they've expressed interest in having the program, like India, Nigeria. There are some smaller countries like Trinidad and Tobago. So ये program छोटा है अभी, internationally at least, लेकिन grow हो रहा है. अच्छा, अभी इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया? नहीं किया. नवंबर में शुरू करेंगे. With the second, right? जी, नहीं, Pakistan is the first. After the US. After the US. After the Pakistan US. Oh, Pakistan is the first. Pakistan तो पहली US के जो international. young poets हैं, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया, कैसे कांटेक्ट किया, ये सब चीज़ें पता कैसे चली उन तक? US के poets में organization में participate करने से उनको पता चला, या online भी उनको पता चल जाता है. US में भी online submit कर सकते हैं. जैसे यहाँ पाकिस्तान में अगर आप 16 से 25 साल के हैं और आपको शायरी की interest है, तो आप nationalpoem.org पे जा सकते हैं और अपना जो एक या दो से ज़्यादा नहीं, बट 1 या 2 poems submit कर सकते हैं online. अच्छा. And बस यही करना पड़ता है. It's as easy as that. कोई पैसे नहीं देने पड़ते. There's no application fee. बस a couple of questions about the young person themselves. जैसे नाम, email, and 1-2 और questions कहाँ आप रहते हैं पाकिस्तान में, and then वो submit कर सकते हैं. And chance लेके कोई पता नहीं है, because it's such a wonderful opportunity. US भी जाएंगे, mentorship की opportunity सबसे I think important चीज़ है, because वो जो नौजवान शायर है ना, वो यहाँ के पाकिस्तानी poets, उर्दू के and English के established पाकिस्तानी poets के साथ वो काम करेंगे,
and वो अपना portfolio develop करेंगे. अच्छा तो So- पाकिस्तान में तो आप काफ़ी मतलब आपने अभी देख लिया, यूनिवर्सिटीज़ भी फिरी आप, तो टैलेंट यहाँ पे जो है उसको आपने कैसा देखा है, कैसा एक्सपीरियंस किया है? You know, जहाँ भी हम जाते हैं, talent से भरा हुआ है. Not just in the universities, not just in the colleges, लेकिन जहाँ भी जाते हैं, जिनसे भी हम मिलते हैं ना, and that's the thing about Pakistan is wherever we go, जिस बच्चों से या young people से मिलते हैं, they're brimming with talent. They're overflowing with talent. So Pakistan में, and मैं कहती रहती हूँ ये, कि पाकिस्तान में कोई talent की कमी नहीं है. No doubt. You know, just opportunity चाहिए. And so, you know, हमारी कोशिश ये है, हमारी ख्वाहिश ये है कि हम आके opportunity provide करें उनके लिए. ज़बरदस्त. अच्छा देखिए, आप लोग देख रहे हैं, ख़ास तौर पे मैंने आपको कहा था कि ये शो ज़रूर देखिएगा, और मुझे पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे टैलेंट हैं जिनको पोइट्री बहुत ज़्यादा पसंद है. तो फिर अगर आप करना भी चाहते हैं इसको प्रोफेशनली, तो आपको रास्ता दिखाया जा रहा है आज हमारे शो के ज़रिए, और अपना टैलेंट भरपूर तरीके से दिखाइए. मैं एक बार फिर सायरा को बोलूँगी कि ज़रा बता दीजिए दोबारा से कि ऑनलाइन वो जो वेबसाइट आप बता रही थी डिटेल में, कैमरे में देखे स्पेशली, कि वो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से आप उनको कैच कर सकती हैं. जी प्लीज़, अगर आप 16 से 25 साल के हैं और अगर आपको शायरी का शौक़ है, then ज़रूर go to National NATIONAL poem POEM.org nationalpoem.org पे जाएं. आप एक या दो अपने poems submit करें, एक दो questions answer करें, and कोई नहीं पता, it could be the opportunity of a lifetime, and बस chance लेके सबमिट कर लें. सबमिशन पीरियड जो है वो February 1st को खुली थी. अच्छा. एंड अब March 31st पे बंद होगी. सो उससे पहले ये डेडलाइन है. ये दिस March 31st is the deadline. तो जल्दी से आप भी अप्लाई कीजिए ना, इंतज़ार ना कीजिए. ये आपको डिटेल्स मिल गई हैं, वेबसाइट का भी पता चल गया है, तो अपना जो है ना सब कुछ आज ही ऑनलाइन सबमिट करवाइए. हम आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक कि आप सोचिए. वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हमारे साथ मौजूद है माइकल एंड सारा. तो आ जाइए ना, जिन का दिल टूटा है, जो ऐसे शायराना गुफ्तगू करते हैं, जो अकेले कमरे में तन्हाई में बैठ के रोते हैं, तो आ जाइए, आपका वक्त आ गया है. क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है माइकल और सारा, और वो आप लोगों को ही सिलेक्ट करने के लिए आए. और ये स्क्रीन पे जल्दी से चला दीजिए पट्टी वो वेबसाइट की, ताकि पता चल सके कि किस जगह पे जाके इनको जो है कांटेक्ट करना. और मुझे पता है पाकिस्तान में तो ऐसे ऐसे लोगों का दिल टूटता है, जैसे ही टूटता है उसके बाद सारे के सारे शायरी की तरफ पहुंच जाते हैं. और शायरी मीडियम है ही ऐसा कि आपके दिल का सुकून बन जाता है, आपके लफ्ज़ बन जाता है, जो चीज़ें आप कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो जब आप शायराना मिजाज में होते हैं तो अपनी हर चीज़ को एक्सप्लोर करके बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं. तो फिर अब बारी है कि हम ज़रा यहाँ पे फिर पूछें सायरा जी से कि सायरा जी, पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह पे आपने विज़िट किया, ऐसी टैलेंट जहाँ से आपको जो है मिल सके, और किस तरीके का टैलेंट आपको अभी तक जो है मिला है जिससे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हैं? जहाँ भी हम गए हैं हम इम्प्रेस हुए हैं, लेकिन हम ज़्यादातर मेजर सिटीज़ में हमने विज़िट किया है. बिकॉज़ टाइम की वजह से हम यहाँ फुल टाइम नहीं रहते, तो हम आ रहे हैं. हमारा दूसरा ट्रिप है ये, पहले हम अगस्त में आए थे. अच्छा. एंड लेकिन हमने कराची विज़िट की है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वहाँ पर. हमने कराची यूनिवर्सिटी, हबीब यूनिवर्सिटी विज़िट किया था. जस्ट रिसेंटली हमने KLF कराची लिटरेचर फेस्टिवल पे फीचर किए थे. About 8 poets from Karachi, young poets. अच्छा. बहुत अच्छा लगा, काफ़ी talent उन्होंने दिखाया. It was incredible to see what they're capable of. हम इस्लामाबाद भी गए, यहाँ लाहौर में just कल हम लम्स पे थे, and लम्स में बच्चों ने हमारे लिए poetry reading की, and it was excellent as well. So सिर्फ colleges and universities में हम नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि जहाँ भी
पाकिस्तान से अगर आप कॉलेज जाते हैं या नहीं जाते, स्कूल जाते हैं या नहीं जाते, आप सबमिट कर सकते मगर हैं। सायरा, माइकल ने जो एज क्राइटेरिया रख दिया है, जैसे ही सेड के 16 to 25 Yeah. 25 साल तक। तो ये क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा जो बाकी 25 साल के बाद के जो लोग I हैं know. और जो 16 से पहले के हैं जिनके अंदर समटाइम्स बॉर्न टैलेंट भी होता है, तो व्हाट्स द रीजन माइकल व्हाई यू जस्ट block the ways for just the age criteria, why this limitation is there? For our work in the U.S. is really with youth and young writers, so we wanted to keep it for the young people who will be the next generation. Oh, You know, so there's established writers who are 25 older that are in graduate programs for writing, but we really wanted to get to the writers before they get into their But writing don't you career. think the people didn't get chance before, like when they were this age, 16 to 23, and they crossed 23, and now they're like looking for the opportunity, and they're like, oh my God, I can't because this is the criteria of my age, and I'm like, no more. At It's this age. definitely a challenge, but for our work, we see that there's less opportunities for young people, even in the United States. So we really have a commitment to that group of people. Because we just see that out of anybody, the younger writers have less opportunities to work on their poetry, develop their poetry, have mentors, guide them. So we've really taken a very hard stance to really focus on them, so that we can generate a young culture of writers that can then grow into be the famous Fez Ahmed Fezes of the world. Since 2008, you guys are working Yeah. for this from US, right? Yes. So there, from US, what you see, especially the youth reaction and their, talent, what do you say about that? It really has opened up the eyes of everyone in the country to poetry and the power of youth. Before that, most of the poetry was in colleges and universities, the professors were the writers. Now, young people can write. People that don't read poetry appreciate poetry because we have poets on TV and at all of these events. So these young poets are excited to be creative and to speak their mind. It's really powerful. So we've changed the readership of poetry in the country. So there's more people reading poetry now than ever. That's not a problem in Pakistan because everyone knows poetry here and loves poetry here. In the US, not so much. So because we have the young writers celebrating the poetry, more people are interested. Perfect. अच्छा, वर्कशॉप्स के बारे में भी कुछ बताइएगा मुझे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह की वर्कशॉप्स जो थी जो आपने मुनक्किद की थी, उनके बारे में कुछ? हाँ, वर्कशॉप्स हमने यहाँ कंडक्ट किए थे, लाहौर में भी, कराची में भी, इस्लामाबाद में भी, एंड इट वाज वंडरफुल। माइकल ने लीड किए थे एंड हमने ऑनलाइन भी वर्कशॉप्स किए थे जो यूथ पोएट लॉरिएट्स वहाँ यूएस में हैं उनके साथ भी। अच्छा। So हम अगस्त में चले गए थे वापस यूएस, and then in the meantime, in that period of time, we had a number of different workshops with यहाँ के जो शायर हैं, पाकिस्तानी शायर, and वहाँ के भी. So with a number of different poets, we had online workshops, and उनमें हमने देखा they were open to all Pakistani youth, and वहाँ पर भी it was constantly inspiring. जब भी हम young people के को सुनते हैं ना, we see how much talent they have there. अच्छा, आप लोग सेल्फ रिस्पेक्ट, वो जो एक्सप्रेशंस है उसकी बात करते हैं और स्पेशली फ्री सेल्फ एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, अगर है तो फिर ये है क्या? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है? I think poetry में जो जैसे आप कह रही थी, जो अंदर की बातें होती हैं या thoughts होती हैं, वो शायर लिखते हैं. Sometimes it can be political, sometimes it can be personal. लेकिन बस ये हम चाह रहे हैं कि जो historically and traditionally बच्चे जो हैं, नौजवान जो हैं, उनकी voices, उनका काम, उनका artwork नहीं सुनाया जाता. We don't ever get to hear young people. ज़्यादातर हम established
elder poets, and उनका काम भी काफ़ी important है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम youth voice को amplify करें, because we believe that that's important. हमारे जो young people हैं वो हमारा future है, not just in the United States, पाकिस्तान का भी future है. And ये जो शायर जिनसे हम मिले हैं ना, these young people, उन्होंने खुद दिखाया है कि how much they're thinking about things that affect everyday life. उनके घरों की बातें, उनका like neighborhoods की बातें, like जहाँ वहाँ रहते हैं, cost of living, all of the big issues that we think about and discuss amongst ourselves as adults, वो बच्चे भी सोच रहे हैं उन बातों पे, and they have a chance to then express their thoughts with poetry. It's actually very beautiful. We're going to take a break. हम ब्रेक से वापस आएंगे. तो अभी आपको सबमिशन का पता चल गया कि आपने कैसे एंटर होना है, इस को कैसे क्वालिफाई करना है, मगर क्वालिफाई करने के बाद जब यूएसए में जो सारा सिस्टम होना है वो कैसे होना है, ब्रेक के बाद आ जाइए. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा. हमारे साथ हैं माइकल और सायरा. अच्छा, अब सबमिशन का हमने आपको बता दिया था सारा तरीका, पूरा डिटेल में समझाया कि किस तरह से आप इसमें एंटर हो सकते हैं, इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, और ऑनलाइन कैसे आपने अपनी जाके जो है पोइट्री सबमिट करवानी है. और उसके बाद का जो सिस्टम है अब वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर सिलेक्शन हो गई, आप क्वालिफाई कर गए, और जब आपने यूएस जाना है उसके बाद क्या है आपका फ्यूचर, और आपको कैसे देखा जाएगा, आपके टैलेंट को कैसे प्रमोट किया जाएगा, और फिर क्या. सायरा, हम ये चाह रहे हैं कि जिन बच्चे जो 20 फाइनलिस्ट हैं उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें अपना काम शेयर करने का यहाँ पर भी, लेकिन जो 2 फाइनलिस्ट 4 महीने के बाद they'll go through a process जहाँ वो अपना पोर्टफोलियो डेवलप करेंगे यहाँ के शायरों के साथ, and at the end of that process वो 2 फाइनलिस्ट सेलेक्ट किए जाएंगे. And अच्छा, वो सारा जो है पाकिस्तान से दो बस 2, एक इंग्लिश में और एक उर्दू में. अच्छा, ठीक है. Yes, so एक उर्दू में सेलेक्ट किया जाएगा and एक इंग्लिश में, ठीक है. And then वहाँ पर they will present at the National Youth Poet Laureate of the United States उस event पे, which is being held at the Kennedy Center. And Kennedy Center जो है वो US का I think सबसे बड़ा arts venue है, तो it'll be a wonderful opportunity. And oftentimes जो भी बच्चे select किए जाते हैं ना, उनको US में तो बहुत opportunities मिलती हैं. स्कूल में opportunities like university admission के opportunities भी मिलती हैं. लेकिन हम ये promise तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि उनको जितना भी opportunity मिले वो मिलेगा. Why not? वहाँ पर भी और यहाँ पर भी अरे ज़बरदस्त. माइकल, लास्ट आपसे सवाल है, मुझे बताइएगा कि आप फ्यूचर में क्या देखते हैं? What you see in future related to this? What are the plans especially? The plans is that after this first year, this will be an annual program. So every year we will have the opportunity for poets to submit their work and have a Youth Poet Laureate of Pakistan every year. So we're working with organizations in the country now so that after we have our final event in November, Pakistani organizations will then take the program, and every year we will have Youth Poet Laureates and celebrate them. Perfect. Thank you. Thank you for coming. Thank you so I had a much. great time with you, and I am sure कि आप लोगों को आज का प्रोग्राम से जो चीज़ें आप सोच रहे थे अपने दिमाग में या कोई ऐसे ड्रीम्स बना के बैठे थे, उन सब के लिहाज से एक रास्ता आपको दिख गया होगा. And any message you want to give to the youth and जी, to my बिल्कुल. audience? Please go to nationalpoem.org and chance लीजिए and submit करें आप अपने poetry को और देखें क्या होता है. It was nice having you. Thank you so Thank much. you so much. And It was Michael, such a over to you. pleasure. Any message? Please take a chance. I've seen the opportunities that this creates for young writers. So all you have to do is submit a poem, 1 or 2 poems, and Maybe you're the lucky one. maybe you're the lucky one. So please give it a try. Thank you. तो ये अपॉर्चुनिटी जो है इससे फ़ौरन फ़ायदा उठाइए. दोबारा स्क्रीन पे हम चलवा देते हैं, देख लीजिए कि ये वेबसाइट कौन सी है, ये तरीका कौन सा है जिस पे आपने जाके अपनी चीज़ों को सबमिट करना है. तो ये आपकी बारी है. अब अपने होमवर्क तैयार कीजिए और अपना फ्यूचर बनाइए.
اچھا جی، آج کا شو آپ نے دیکھا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ڈفرینٹ کانسیپٹ کے اوپر ہم شو کرنے جا رہے ہیں، جس سے آپ کو بہت ساری ایسی انفارمیشن ملیں گی. تو آپ جلدی سے اپنی پوئٹری جو لیجئے، تیار کیجئے اس کو اچھی طریقے سے، اس کو دیکھ لیجئے کہ جس طریقے کے کانٹیسٹ کے لیے آپ اس کو سبمٹ کر رہے ہیں یہ وہ پوئٹری ہے جس سے آپ یہ مقام حاصل کر سکیں گے اور اپنے ڈریم کو پورا کر سکیں گے، یو ایس جا سکیں گے اور کوالیفائی کر سکیں گے. کیونکہ انہوں نے بھی بتا دیا آپ کے سامنے کہ صرف 2 لوگ جو ہیں نا، ایک انگلش پوئٹری اور ایک اردو پوئٹری، 2 لوگوں کی سلیکشن ہونے والی ہے اتنے لوگوں میں سے. تو وہ تو بھائی میں کہتی ہوں ڈریم کم ٹرو والی کہانی ہے. تو آگے جب آپ کوالیفائی کر جائیں گے، یو ایس جائیں گے، تو وہ بھی آپ نے سن لیا کہ اتنی ساری اپرچونیٹیز آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، کہ ایک ایسی نئی دنیا آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ باؤنڈریز جو آپ کے ارد گرد ہوئی ہوئی تھی وہ ساری اوپن ہو گئی ہیں. تو ابھی میں بھی ایک نظم آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، اچھی لگے گی. آج ایک حرف کو پھر ڈھونڈتا پھرتا ہے خیال، مد بھرا حرف کوئی، سحر بھرا حرف کوئی، دل نشیں حرف کوئی، قہر بھرا حرف کوئی، حرف نفرت کوئی، شمشیر غضب ہو جیسے، حرف نفرت کوئی شمشیر غضب ہو جیسے، تابت شہر ستم جس سے تباہ ہو جائے، اتنا تاریک کہ شمشان کی شب ہو جیسے. خود کے لیے واہ واہ، لائک اٹ، تھینک یو.